اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید انما الصدقۃ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلف قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقصودہ نقوی پھر آج قرآن کی آیتوں کو لے کر ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور ہم نے جہاں پر جس ٹاپک کو چھوڑا تھا آج ہم وہیں سے اپنے ٹاپک کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہمیشہ ہم ایک بک ریویو کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں آج بھی میں ایک بہت ہی خوبصورت بک لے کے آئی ہوں جو مجھے بہت 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 پسند ہے۔ یہ جو بک ہے جو بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ بک اس کو کہتے ہیں، اس بک کا نام ہے اخلاق معاشرت، اور یہ بک بہت ہی خوبصورت بک ہے، اور انشاءاللہ یہ بک جو ہے وہ جلدی آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گی۔ یہ جو بک ہے یہ اخلاق معاشرت اس کا نام ہے، اور یہ بک اس کی ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بک جو ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن اس کی جو بہترین بات ہے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جو بہترین بات ہے اس بک کی، وہ سب سے خوبصورت یہ ہے کہ یہ جو بک ہے یہ اخلاق کے بارے میں ہے، ہمارے جو ہمارے اخلاق ہوتے ہیں، جو ہماری اخلاقیات ہوتی ہیں، یہ بک اس کے بارے میں آتی ہے۔ اچھا، اس بک کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے ٹاپک ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں آتی ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں بتاتی ہوئی جاؤں۔ یہ جو بک ہے تو ابھی آپ آ رہی ہوگی جس کا نام ہے اخلاق معاشرت، یہ بک ابھی ہم اسکرین پہ بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے یہ بک۔ تو اس بک کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کی وجہ سے میں اس بک کو لے کے آئی ہوں؟ سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اس بک کے اندر جو ہے نا، وہ پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کی کس طرح سے ہمیں پاسداری کرنی ہے، دوسروں کے حقوق کا ہمیں کیسے خیال کرنا ہے، اور دوسروں کے جو حقوق ہماری گردن پر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق ہماری گردن پر ہوتے ہیں، اس کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس بک کے اندر آتی ہے، بہت ہی خوبصورت جو بات ہے، اور وہ جو مین ہمارے اسلام میں آتا ہے، جو ہمارے مذہب کا جو مین ہے وہ ہے سلام، سلام اور مسافہ۔ مسافہ وہی آتا ہے کہ ہاتھ ملانا، لیکن یہاں یہ بات آتی ہے، یہ بات تو ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ ایک عورت جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتی، یعنی محرم نامحرم کا ہمیں پاس رکھنا ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو اس بک کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ مسافہ کرنا، وہی سلام کرنا، اور سلام کرنے کے جو آداب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہاتھ دینا، عورت جو ہے وہ عورت کو ہاتھ دیتی ہے، مرد جو ہے وہ مرد کو ہاتھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہے کہ خوش اخلاقی، کس طرح سے ہم نے اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے چہرے کو اس طرح سے خوبصورت رکھنا ہے کہ جو دوسرا مسلمان کوئی ہمارے چہرے کو دیکھے نا تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ہم نے اپنے چہرے کو اتنا خوبصورت انداز میں رکھنا ہے کہ جو دوسرا مسلمان ہے اس کا غم اور اس کا دکھ جو ہے وہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر ختم ہو جائے، یعنی ہم لوگوں کو کسی دوسرے مسلمان کے لیے رنج کا باعث یا ایسا چہرہ کرنا کہ اس کا دل غمگین ہو جائے، اس طرح سے نہیں ہونا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی آتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بہیو کرنا ہے۔ پھر آتے ہیں کس طرح سے ہم نے ان کو معاف کرنا ہے، کس طرح سے ہم ان کی محبت کریں، کس طرح سے ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، کس طرح سے ہم ان کو برداشت کریں، لیکن یہاں پر وہی آتی ہے کہ کس طرح سے ہم ان تک پہنچیں۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ صلہ رحم، جو پانچواں اس کے اندر آتا ہے وہ ہے صلہ رحم۔ یہاں پر جو صلہ رحم ہے نا، اس کے اوپر تو بہت زیادہ باتیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں بار بار آیا ہے صلہ رحمی کے بارے میں، سورہ نساء میں اللہ نے بتایا، رسول خدا نے بتایا، صلہ رحمی سے جو ہے وہ لمبی زندگی ہوتی ہے، صحت ملتی ہے، سلامتی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سے ہم لوگوں کو ملتی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کے لیے بھی پروردگار عالم نے ایک حد اور ایک لمٹ کی ہے، ایک مشخص
لمٹ صلہ رحمی کی ہے۔ اچھا، اس میں پھر آتے ہیں کہ مومنین کے پاس کیسے جانا چاہیے، ان کی زیارت کیسے کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو اس میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان بن کے اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے تو ہمیں کس انداز میں جانا چاہیے، یا کوئی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس ہمیں کیسے ہمیں عیادت کے لیے جانا چاہیے، اپنے گھر کے سکون کو کس طرح سے محفوظ کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن کی زبان استعمال کرنی چاہیے، اور کس طرح سے اپنے گھر کے اندر قرآن کو ہم پھیلائیں تاکہ ہمارے جو گھر میں پرورش پانے والے جوان ہیں یا بچے ہیں وہ قرآن سے فائدہ لیں۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ کسی کو ڈسٹرب کرنے کا جو منع کیا گیا ہے اسلام نے، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں پہ مال خرچ کرنا، کسی کا راز جو ہے وہ چھپا کے رکھنا، ادب کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا۔ اور پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت بات جہاں یہ آتی ہے کہ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، جہاں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے دل کو کنٹرول کرو، اپنی نظروں کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، وہیں پر اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے کانوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں کی تم لوگوں کو کیسے حفاظت کرنی ہے، اور کانوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور کانوں کو کس طرح سے تم نے کہاں پر استعمال کرنا ہے اور کہاں پر اپنے کانوں کو بند کر دینا ہے اور اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے اندر جو 16واں پوائنٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہمیں جو بات کرنی چاہیے وہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے۔ یہاں ہمیشہ اللہ کہتا ہے انسان میں نے تمہیں کریم خلق کیا ہے، تو تمہیں جو بات کرنا ہے نا وہ کریم طریقے سے تمہیں بات کرنی ہے۔ عزت نفس کی بھی بات آتی ہے کہ عزت نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے اللہ کی بندگی، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم جیسے آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اچھا دوست جو ہے وہ دوسرے دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آئینہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، میں کہتی ہوں نا۔ اچھا، دوستی کی لمٹ کہاں سے ہونی چاہیے، مثبت منفی دوستی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کس طرح سے ہم نے کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کو ہنسانا ہے اور ہنسنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو تشویق کرنی ہے، اور کس طرح سے ہمیں اللہ کا جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرنا ہے، تقدیر کے بارے میں ہے، اور کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو یعنی وہی روٹین کے مطابق چلانا ہے۔ اور پھر وہی کافی اس میں صدقے کی بات آتی ہے، بوڑھے انسانوں کے ساتھ بات کرنے کی بات آتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر ایسے ایسے پوائنٹس ہیں جو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ تم لوگوں کو یہ جو پوائنٹس میں نے اللہ یہاں بتائے گئے قرآن اور احادیث سے، سارے پوائنٹس قرآن اور احادیث سے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس بک کو لے لیا اور اس کو ہم نے پڑھ لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کہ کس طرح سے ہمیں ہمسائے کے ساتھ، اپنے ساتھ، کیونکہ ہم کبھی کبھی یا تو ہم اپنے حقوق میں پڑ جاتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، یا تو پھر ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں ہم اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، جہاں پر دوسروں کے حقوق ہے وہاں پر میرا حق بھی ہے، مجھے اپنے حق کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ مجھے سکھایا امام حسین علیہ السلام نے۔ امام حسین علیہ السلام معاویہ کو خط لکھ کر اس سے خمس لیتے تھے کہ تم جو لوگوں سے خمس لیتے ہو یہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ معاویہ جیسے سے بھی امام حسین اپنا حق چھین کے لیتے تھے، بے شک پھر وہ جو خمس یا جو بھی پیسے آتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے، لیکن امام بتاتے ہیں کہ اپنے حق کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو بک ہے یہ بہت ہی خوبصورت بک ہے، اور یہ بک ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے اور ہمیں وہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنے درس کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک تھا اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک جس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں وہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، وہ ہے دل کا ٹاپک۔ اور دل جو ہے اللہ جو ہے وہ دلوں میں بستا ہے، جس دل یعنی وہ جگہ جہاں پر خدا کی ذات رہتی ہو وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اگر ہم اس جگہ سے شدید محبت کرتے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام دفن ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کا روزہ، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے، اس جگہ کو جہاں امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے، اس جگہ پر
کو ہم کتنی شدت سے چاہتے ہیں، عشق کرتے ہیں، محبت کے تڑپتے ہیں وہاں جانے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو کتنا ہی ہم لوگوں کو سکون ملتا ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایران میں رہتی تھی تو میں جب کم میں ہم لوگ کبھی کم میں رہتے تھے، اور جب ہمیں کم سے کہیں اور جگہ پہ جانا پڑتا تھا یا وہاں سے نکلنا پڑتا تھا تو میں ہمیشہ بی بی فاطمہ المعصومہ کو جاتے ہوئے گاڑی میں سلام کرتی تھی، اور بی بی سے کہتی تھی بی بی میں سلام تو ضرور کرتی پر میں خدا حافظ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں خدا حافظ کروں۔ جب میں مکہ مدینہ جاتی ہوں تو وہاں پر مدینے سے جب میں نکلتی ہوں تو میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے خدا حافظ ہی کر رہی ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں خدا حافظ کیوں، میں سلام بھیجتی ہوں، بس میں کہتی ہوں میں خدا حافظ نہیں کرتی کیونکہ مجھے دوبارہ آنا ہے، مجھے ہمیشہ آنا ہے یہاں پر جب تک میں زندہ ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے امام حسین کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا کربلا تو بھی ہمارا دل نہیں ہوتا ہم خدا حافظ کرنے کو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر ہمارے 14 معصومین علیہ السلام بستے ہیں، وہاں وہ جگہ ہمارے لیے کتنی مقدس ہے کہ ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے، ہمارا دل کرتا ہے ہم وہیں پہ بس جائیں، وہیں پہ رہ جائیں، وہاں سے نکلے ہی نہ۔ تو وہ جگہ جہاں پر خدا بستا ہے، جہاں خدا رہتا ہے، جہاں خدا کی ذات ہے، وہ جگہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے اور کتنی اہم ہے۔ ہمیں اس جگہ کے بارے میں بھی بولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس جگہ کی اہمیت کو جاننا چاہیے نا۔ تو اس لیے ہم اس جگہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ جگہ جہاں پر اللہ بستا ہے، جہاں پر اللہ رہتا ہے، وہ جگہ جو حرم خدا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہم جب حرم خدا کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ جو حرم خدا ہے اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے اس کے بارے میں ان کی بیماریاں بھی بتائی تھی کہ کچھ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماریوں کی وجہ سے اللہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، جگہ خالی کر دیتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پروردگار عالم سب کچھ چھوڑ کر اس حرم میں اس دل میں آ کے بستا ہے۔ تو ہم نے اب وہ شروع کی تھی کہ وہ دل جہاں پر اللہ آ کر بستا ہے، تو اس دل میں جب ہم نے کہا تھا نا کہ وہ دل جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے وہاں پر ہی رہتا ہے، اور اس دل پہ وہ خاص رحم کرتا ہے۔ میں ہمیشہ وہ شعر پڑھتی ہوں نا کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ وہ دل جو بار بار ندامت کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار اللہ کا نام لیتا ہے، اس دل پہ اللہ بار بار رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو ہم نے دل کی قسم پڑھی تھی، اور اس میں ہم آئے تھے ایک قسم جو دل کی ہے اچھے دل کی، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس پہ اپنے خاص رحم کو نازل کرتا ہے، جس پہ اپنے خاص کرم کو نازل کرتا ہے، اس میں سے ایک دل ہے قلب مؤلف۔ مؤلف یعنی جب اللہ کسی کے دل کو پسند کرتا ہے نا تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اپنی مخلوق کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اس کی محبت اس کی مخلوقات کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جو مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ ہی ہے جو مومنین کے دلوں میں محبت کو ڈالتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی طرف، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں کریں گے کہ اس میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کو قرآن میں کس کس ذریعے سے اور کس کس نام سے پکارا گیا ہے۔ تو میں نے شروع میں اس آیت کی تلاوت کی، میں اب پھر اس آیت کی تلاوت کرتی ہوں۔ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے انما الصدقۃ للفقراء، صدقہ جو ہے وہ صرف اور صرف ابھی صدقہ جو ہے ابھی جو صدقہ واجب صدقے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، جو زکوٰۃ ہے وہ صرف اور صرف فقیروں کے لیے ہے، للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وعاملین اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جیسے صدقہ کو جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو جمع کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو رکھتے ہیں اور ان کو سنبھالتے ہیں، پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا جو ہمارے مجتہد یا جو بڑے ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عاملین۔ وہ مؤلف قلوبہم فی الرقاب، اور پھر جو ہم نے کہا تھا کہ ایسے جو غیر مسلمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کو حاصل کرنے کے لیے، یا غلام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غلام یا کہہ سکتے ہیں، یا پھر
یا غلام یا قیدیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. والغارمین وفی سبیل اللہ، والغارمین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک مسلمان ہے جو بہت کام کرتا ہے اور اب اس کے اوپر قرضہ آ گیا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، قرضے میں آ گیا ہے، پھنس چکا ہے قرضے کے اندر، تو اس کو بھی اس کے قرضے اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں. اور پھر اللہ کی راہ میں یہاں پر بھی خدا کہتے ہیں وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل السبیل. اور وابن السبیل کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے کہ جو مسافر ہوتے ہیں، یعنی مسافر کی بھی میننگ آ جاتی ہے. اس کو میں ایک ایک کر کے بتاؤں گی. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور یہ فرض ہے، یہ واجب ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو ہے زیادہ جاننے والا اور حکیم ہے. اب ہم آتے ہیں ایک ایک لفظ کی طرف آتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو صدقہ ہے وہ کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے جب صدقے کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں صدقہ، تو صدقہ جو ہوتا ہے یہ صدق سے نکلا ہے. اس کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں، اور صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خلوص کی نشانی. جب ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ، ویسے زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اور صدقہ جو ہے اس لیے کہتے ہیں زکوٰۃ کو کیونکہ یہ خلوص کی نشانی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ پر قرآن میں پروردگار عالم جو ہے وہ حق مہر کو بھی صدقۃ کہتا ہے، یعنی تم جو ہے وہ صدقہ دے دو اپنی بیوی کو. تو یہاں پر کچھ بچوں نے مجھ سے سوال کیا کہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو شوہر دیتا ہے حق مہر، وہ صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صدقہ خیرات کے ہے، لیکن صدقے کی جو میننگ ہوتی ہے وہ صدقہ سے نکلا، اور صدقہ کا مطلب ہوتا ہے صدق، سچائی، پیورٹی، خلوص. تو یہاں پر جو حق مہر ہے اس میں بھی یہ بولا گیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو دو. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ نحلتن کا لفظ استعمال ہوا ہے حق مہر میں، کیونکہ نحلتن کا لفظ استعمال ہوا ہے. نحلہ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، وہ پورے اپنے دل و جان سے پورا دن کڑوے پھولوں کا رس چوستی ہے، اور رس چوسنے کے بعد وہ جا کر شہد بناتی ہے. تو ایک مرد جو ہوتا ہے جو حق مہر دیتا ہے نا، وہ بہت ہی خلوص کے ساتھ اور ایسے ہی مخلص ہو کر، جیسے شہد کی مکھی پورا دن کام کر کے اور پھر شہد دیتی ہے، وہ اپنی جتنی بھی اس کی محنت کی کمائی ہے وہ اپنی بیوی کو وہ دے، اور اپنی سچائی کو، اپنے خلوص کو ثابت کرے کہ یہ میری سچائی، میں تمہارے ساتھ سچا ہوں، میں تمہارے لیے مخلص ہوں. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ صدق ہے، یہ صداقت ہے ایمان کے اندر، یہ ایمان کا خلوص ہے، یہ ایمان کو بیان کرتا ہے. اور اسی لیے صداق بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا، صداق کہتے ہیں حق مہر کو. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف، فقیر. فقیر کا مطلب کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف پوائنٹس ہیں. فقیر کا مطلب ہوتا ہے فقر، جو جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جو بہت، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. فقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو یوں سمجھے، مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا. مسکین کا مطلب ہوتا ہے سکن، کہ ایک ایسا شخص جو اتنا کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک جگہ تک پہنچ نہیں پاتا، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں لوگوں سے سوال کرتا ہے. پر بھی آتا ہے فقیر اور مسکین، وہ جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، وہ جو سوال نہیں کرتا، لیکن دونوں کی وہی میننگ آتی ہے کہ وہ مجبوری کی مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں عاملین. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ واجب ہے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور عاملین کے لیے. وہ جو کام کرتے ہیں، وہی جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کا حساب رکھتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کے لیے. وَمُؤَلَّفَ قُلُوبُهُمْ، وہی میں نے کہا کہ جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں لیکن غیر مسلمان غریب ہے، اور ان کو دینا تاکہ ان کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے. غارمین ابھی کہا کہ وہ لوگ جن کے اوپر اتنا قرض چڑھ گیا ہو، غارمین کے اوپر قرض چڑھ گیا ہو، یا خدا نہ خواستہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفان آتے ہیں یا آگ لگ جاتی ہے یا کشتی میں غرق ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگ آسمان سے زمین کی طرف آ جاتے ہیں. ان کی بھی جو مدد ہے وہ زکوٰۃ سے ہم
تحقیق کر سکتے ہیں۔ پھر ان کو غارمین کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ اور میں نے پہلی بات میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر کو دی جا سکتی ہے، مسکین کو، عاملین مؤلف قلوبہم اور پھر رقاب، اور پھر وہی جو قیدی ہوتے ہیں ان کو یا ان کی فیملی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا میں نے غارمین کہا کہ جو طوفانوں میں پھنس جاتے ہیں یا سیلاب آتے ہیں یا جس کے اوپر قرض آ جاتا ہے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ رکھ جاتا ہے۔ جیسے کسی کے لیے آگ لگ گئی، خدا نخواستہ طوفان آ گیا، کشتی میں غرق ہو گئی، ایسی چیزیں آتی ہیں، اس کو غارم کہتے ہیں نا، غرم کہتے ہیں وہاں سے۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو خمس ہے نا وہ سادات کا ہے۔ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور خمس کے 2 حصے جب ہم کہتے ہیں کہ خمس کے 2 حصے ہیں، تو 2 حصوں میں ہم سب کو پتا ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ اولاد رسول کا ہوتا ہے، سیدوں کا ہوتا ہے، سادات کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ امام کا ہوتا ہے، جنہیں 2 حصے ہوتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ میں کہیں پر بھی سیدوں کا نام نہیں ہے، کہیں پر بھی امام زمانہ کا نام نہیں ہے۔ غارمین کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں غرم، اور غرم کی اصل میننگ ہوتی ہے وہ چیزیں جن کو نقصان پہنچا، مالی نقصان کو غرم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر غارمین کہہ دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ای من او مسلم مات وترک الدین ولم یکن فی ادبر اسراف علی الامام ان یقضی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کی گردن پر قرض رہ گیا، اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی گردن پر قرض رہ گیا، لیکن اس نے جو قرض لیا ہے وہ کسی فساد کے لیے نہیں لیا، کسی جھگڑے کے لیے، کسی غلط کام یا حرام کام کے لیے وہ قرض نہیں لیا تھا، تو وقت کا امام یا جو مجتہد جو بڑا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کے قرض کو ادا کرے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یہاں پر بھی آتے ہیں کہ وفی سبیل اللہ، یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے، بغیر اللہ کے راستے کے خرچ نہیں ہوتی۔ جیسے مسجد بنانے کے لیے ہو گیا، فار ایگزامپل مدارس بنانے کے لیے ہو گیا، یا لوگوں کی خدمت کے لیے ہو گیا، ہاسپٹل بنانے کیا، یا جنگی جہاد کا سامان لینے کے لیے، جو ایسے سامان جو مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے، بچاؤ کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے یہاں پر بھی ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں کلیئر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم زکوٰۃ کو کہاں کہاں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ابن سبیل۔ ابن یعنی وہی شخص آتا ہے کہ جو مسافر ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مسافر ہے اور ہم نے پکڑ کے اس کو زکوٰۃ دی بھی لے لو، کیونکہ قرآن میں ہے کہ مسافر وابن سبیل کا مطلب مسافر جو کہیں گیا ہے سفر کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ اس کا پرس چھین لیا گیا، یا پک پاکٹ میں کچھ بھی اس کی چیزیں نکل گئی، یا گم ہو گئی، یا کہیں گر گئی، اور پھر اب جو ہے وہ مجبور ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو ہم زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، خدا نے خود فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی آتے ہیں کہ مشکلات میں آ جاتے ہیں تب ہم کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم سب کو پتا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ یعنی اگر زکوٰۃ نہ ہوتی تو پھر یوں سوچ سکتے ہیں کہ جو امیر ہوتا وہ امیر تر ہو جاتا، غریب غریب تر ہو جاتا، غریب کی مدد بھی نہیں کی جاتی۔ اسلام نے زکوٰۃ کو بہت بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتے ہیں وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، اور بیت المال میں جا کر خود زکوٰۃ کو جو بڑے ہوتے ہیں مجتہدین اور امام جو ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ادیان میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی خدا فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 32 میں بھی یہاں پر خدا فرماتا ہے نا قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے وہ اوسانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے ہاتھ میں تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بولے تھے اپنے جھولے میں، جب بولے تھے اپنی ماں کی گود میں، جب بولے تھے تو کہا تھا اوسانی بالصلاۃ والزکوٰۃ،
مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے یوں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان سب کے لیے کہا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے قرار دیا ان کو امام یہدون بامرنا، ہدایت دیتے ہیں ہمارے امر وحینا الیہم، اور ہم نے ان کو وحی کی فعل الخیرات، ہم نے ان کو وحی کی کہ خیر کے کاموں کو انجام دے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو انجام دے، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ پورے جتنے بھی ہمارے مذاہب ہیں ان کے اندر یہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کے جو جتنے نام ہیں تقریباً قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو زکوٰۃ ہے ان کو 4 ناموں سے قرآن میں پکارا گیا ہے، 4 ناموں سے۔ ایک تو آیا ہے ایتاء المال، دوسرا آیا ہے صدقہ، تیسرا آیا ہے انفاق، اور چوتھا اس کو زکوٰۃ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں ایک تو زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی انفاق خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ خداوند عالم نے اس کو نماز کے ساتھ قرار دیا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا واجب نہیں ہے جو نماز کے ساتھ جس کو قرار دیا گیا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسا واجب ہے جس کو نماز کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ زکوٰۃ واجب جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ سید پہ حرام ہوتی ہے۔ کچھ گروپ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی زکوٰۃ کے لیے تو کچھ گروپ تھے، کچھ بنی ہاشم تھے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چاہا کہ زکوٰۃ کو جمع کریں اور زکوٰۃ کو لیں، اور کچھ جو جانور ہوتے ہیں وہ جانور جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ان کے حصے میں آ جائیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنی ہاشم کو کیا فرمایا کہ زکوٰۃ ہم اہل بیت پر یعنی ہم بنی ہاشم پر، سادات پر زکوٰۃ حرام ہے، مگر یہ کہ زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والا دونوں سید ہو۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو زکوٰۃ ایک ایسا قانون ہے جو بتاتی ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں نا وہ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ غریبوں کے دل کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی کتنے امیر بھی ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس میں یا کچھ ایسے پرابلمس ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، تو جو جو بیت المال میں ہوتا ہے، جو زکوٰۃ بیت المال میں ہوتی ہے تو وہ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ایک اللہ نے قانون رکھا ہے، بہت ہی پیارا قانون ہے۔ یہ بالکل صرف اسلام نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہے جو بہت ہی خوبصورت بہت زیادہ علماء نے بیان کیے، میں چاہتی ہوں اس کو بھی بتائیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جو ایک دولت کو بہت عدل کے ساتھ غریبوں میں بھی رکھنا، جو امیر کماتے ہیں وہ غریبوں کو بھی دیتے تاکہ غریب جو ہے وہ بھوکے نہ رہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح کا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تم نے 100% مجھے اتنی دولت پیسہ سب دیا، اس میں سے 1% نکال کے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو زکوٰۃ ایک لحاظ سے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ دینے سے ایک جو خاص جو جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب امیر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب لوگوں کے دلوں میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نفرت اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی ہم کہہ سکتے ایک ایسا عمل ہے کہ ایسا ایکشن ہے کہ جس کی وجہ سے جب ایک انسان ہوتا ہے اس کے اندر اس کی روح جو ہے نا وہ سخاوت کی طرف جاتی ہے، اور جب جس کی روح سخی ہو جاتی ہے، سخاوت کی طرف جاتی ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو دل ہے نا جو سخی ہو جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ دنیا طلبی اور مادی دنیا سے دور ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ جو محروم ہے اور
زکوٰۃ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ ان کے لیے ایک مرہم کا کام کرتے، یعنی ایسے لوگوں کے اوپر ایک مرہم ڈالتے، ان کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہی آتے ہیں کہ مسافر اور یہ سب کے لیے یہاں پر اسلام نے زکوٰۃ دے کر جو بھی جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی، اور بہت ہی خوبصورت کوشش کی۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے ایک طرح سے خدمت خلق ہے، ایسی خدمت خلق جس نے ہمارے اسلام کو رونق دے دی ہے، اور جس نے ایسی خدمت خلق ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو حاصل، الف قلوبہم بآیۃ، لوگوں کے دلوں کو حاصل کر لیا۔ ایسی خدمت خلق ہے جس میں اللہ مخلوق خدا کی جب خدمت ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے نا، تو زکوٰۃ اللہ کی جو یاد ہے وہ دلاتی ہے، زکوٰۃ انسان کو غفلت سے نکالتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے ہاتھ، جو گرتے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں نا، ہاتھوں کو تھام کے اس کو مدد جانے والی زکوٰۃ جو ہے نا، وہ انسان کے سخت دل کو، شقی القلب کو صاف کرتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ طغیان سے، عیاشی سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے نا، اور پیسے بڑھتے ہیں، اور بڑھتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بیماروں کی مدد کرنے سے، خود انسان کی جو روح بیمار ہے نا، اس کا علاج ہوتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر مسلمان اپنے حصے کی زکوٰۃ دے دینا تو یقین کریں روئے زمین پر کوئی مسلمان بے بس، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فقیروں کی طرح روڈ پہ آئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر زکوٰۃ اور خمس نکالا جائے تو کوئی بھی مسلمان بچہ بغیر ایجوکیشن کے، کوئی مسلمان بچی بغیر جہیز کے رہ سکے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں عدالت کو قائم کرنا، جس میں غربت دور کرتا ہے، غریبی اور محتاجی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کی حفاظت کے لیے بہت ہی مین چیز ہے، اور اگر ہر مسلمان زکوٰۃ دے تو اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پوائنٹس کی طرف۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ دینا یہ ایک بتاتا ہے ایمان کی سچائی کی گواہی دینا۔ اگر میرے پاس ایمان ہے تو میں زکوٰۃ دوں گی۔ زکوٰۃ جو ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ وحی کے حساب سے دینی چاہیے، کیونکہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، عیب ختم ہوتے ہیں، لیکن منافق جو ہوتے ہیں اس میں عیب ڈھونڈتے ہیں۔ زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے وہ 8 طریقوں سے ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہر پوائنٹ کے اندر کس طرح سے زکوٰۃ کے استعمال بتایا گیا ہے۔ بس یہاں پر ہم جب آتے ہیں تو خداوند عالم نے ہمیں بتا دیا زکوٰۃ کو کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم آتے ہیں وہ قلب ممحص کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا وہ دل الف بین قلوبہم، دلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو ہم نے کر لیا۔ لیکن ایک چیز جو ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دلوں کے اندر محبت اللہ کی ذات ڈالتی ہے، لیکن جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے بھلے نان مسلم، بھلے غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو بھی ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ تو دلوں کے اندر ایک طرح سے محبت اللہ ہی ڈالتا ہے، لیکن ایک محبت ڈالنے کا طریقہ خدا کا زکوٰۃ پہ، جب ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ جو ہے اس کی محبت کو دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس دل کی طرف جس کا نام ہے ممحوس۔ ممحوس کا مطلب ہوتا ہے محسا، اور محسا کا مطلب ہوتا ہے پیور، خالص۔ اور یہاں پر بھی آتے ہیں اب اس دل کی طرف، اور یہ والی جو دل کی ہمیں ملتا ہے یہ ہے سورہ آل عمران 154 کے اندر۔ اللہ اس آیت میں بہت ہی خوبصورت بتاتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کی بہت زیادہ گہرائی میں نہ جاؤں، اور جتنا ہو سکے میں اس کو کر لوں۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں قلب ممحوس کی طرف، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1، سورہ آل عمران کی آیت نمبر
154 میں اللہ کہتا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پر جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے اللہ جو ہے وہ مومنین سے بتاتا ہے، کیونکہ جنگ کے اندر کچھ ایسے، جنگ احد کی بھی ہم سب کو پتا ہے اور جنگ احد میں بھی ہم سب کو پتا ہے کہ مومنین کی کیفیت کیا تھی. تو جب مومنین کی کیفیت ایسی بدترین ہو گئی تھی اور اس وقت مومنین جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں ہم کیا نہیں کریں، تو اس وقت ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں ایک عجیب سا گمان آ گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں. تو اللہ جو ہے وہ اسی کے بارے میں بتاتا ہے، اور اللہ کے جنگ کے اندر فرشتوں کو بھیج کر کامیاب کرنا، یا جنگ کے اندر جو ناکامی ہوئی تھی جنگ احد کے اندر اور جو ناکام ہو گئے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ناکامی تھی وہ خدا کی یا رسول خدا کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ بھی تم لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی. تمہارے اندر جو تم نے لالچ کی تھی، جو ہوس کی تھی دنیا کی چیزوں کی، جس کی وجہ سے تم لوگ ہار گئے. لیکن جب تم لوگ ہار گئے تھے نا تو بھی اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، اور تو بھی اللہ تمہارے ساتھ رہا. اور یہ جو جنگ کے اندر ہارنا جیتنا ہے، ہارنا بھی تمہاری غلطی کی وجہ سے، اور جو جیتنا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہے، یہ جو ہے نا یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور اللہ آزماتا ہے اپنے مومنین کے دلوں کو. کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ ان کے دلوں کو محس کر سکے، محفوظ کر سکے، تاکہ ان کے دلوں کو خداوند عالم جو ہے وہ پاک کر سکے. تو اب ہم آتے ہیں قلب ممحوس کی طرف. میں ابھی اس آیت کو میں تلاوت کروں گی اور پھر ایک ایک پوائنٹ اس کا بتاؤں گی. ممحوس کے روٹ ورڈ سے محسا، اور محسا کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، پیور کرنا، کسی چیز کو کسی عیب سے نکالنے کو محسا کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی آتے ہیں قلب ممحوس، ایسا دل جس کو خالص کیا گیا، جس کو پیور کیا گیا تاکہ وہ عیب سے پاک ہو جائے. اب ہم اس آیت کی میں تلاوت کرتی ہوں اور اس آیت کی طرف پھر سے آتے ہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اس کے بعد نازل کیا اللہ نے تم لوگوں کے اوپر غم کے بعد یعنی دکھوں کے بعد امن کو، سکون کو، نعاسن یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ. یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا اور پھر تم لوگوں کو نیند آ گئی. نعاسن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی ایک نیند جو تمہیں بے چینی بے قراری تھی اس کو ختم کرتا، کہ اور تم نے امن کو محسوس کیا. یہاں پر خدا کہتا ہے یخشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمت انفسہم، تم لوگوں میں سے کچھ ایک گروپ تھا جو بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا ہوا، ہارا، پریشان محسوس کر رہا تھا، اور اللہ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا. لیکن یظنون باللہ غیر الحق، یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے اوپر خراب گمان کیا، ایسا گمان جو غیر حق تھا، بغیر کسی حق کے ایسا گمان کیا. ظن جاہلیت، وہ جو ظن کیا تھا نا وہ جاہلیت والا ظن تھا. حل لنا من امر من شيء قل ان امر كله لله يخفون في انفسهم ولا يبدون لك. تو یہاں پر بھی خداوند عالم یہاں یہ کہتا ہے کہ ایسا ان لوگوں نے گمان کیا تھا خدا کے بارے میں کہ کیا ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی حکم ہے، یعنی ہمارے لیے بھی کیا نصرت، کیا اللہ کی طرف سے کوئی مدد یا ایسی چیز ہے. تو اللہ کہتا ہے اللہ کی مدد تو بے شک ہمیشہ آتی ہے. غلط کام تم کرتے ہو، ہار تم جاتے ہو، پھر بھی اللہ تم لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. کہ یہاں پر بھی یہ آتے ہیں کہ بے شک جتنا بھی حکم ہے، جتنی بھی مدد ہے، جتنی بھی کامیابی وہ اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو اے محمد للہ یخفون فی انفسہم ما یبدون لک، جو بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ ہر چیز خدا کے لیے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے. یقولون لو کان لنا من امر شیء ما قتلنا ھاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی مدد ہوتی تو ہم یہاں پر مارے نہ جاتے. تو خداوند عالم خود کہتا ہے کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں مارے نہ جائیں. آج کے لیے بھی، آج کے دور میں بھی جب ہم پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی سی رنج اور غم آتے نا تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ پہ تہمت اور الزام اور اللہ کے بارے میں سوء ظن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا. حالانکہ اس میں اللہ ہمیں بچاتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت جس وقت ہم اللہ کے بارے میں سوء ظن کر رہے ہوتے اس وقت بھی ہمارا اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا ہے. تو ہم خدا کی ذات کے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں.
تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ تو اللہ نے کیا کہا، اے محمد ان سے کہہ دو، قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، اگر تم یہاں نہیں ہوتے، تم بستر پر ہوتے، گھروں میں اپنے بستر پہ ہوگے، تو موت جہاں پر لکھی ہوتی نا، وہ وہاں پر تمہیں آ کر ہی لے جاتی۔ اور پھر وَلِيَبْتَلَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے تم لوگوں کو جو بھی تمہارے دلوں کے اندر، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ کیوں آزماتا ہے، تاکہ محض خالص کر دے، پیور کر دے، جو تمہارے اندر بغض، کینہ، نفرت، جو سوء ظن، اس کو صاف کر کے تمہارے دلوں کو صاف کر دے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر خداوند عالم جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے آتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو خالص کرے، پاک کر دے۔ یہ بات ایک مومن ہی سمجھ سکتا ہے، ایمان ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ اللہ جو وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، کبھی بھی اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، چاہے ہم کتنے بھی غصے میں ہو، اللہ کے بارے میں کتنا بھی ہم غلط گمان کریں، لیکن پھر بھی میرا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ ہمیں بلکہ جتنی بھی مشکلات، پرابلم جو بھی تمہارے اوپر آتا ہے، وہ تمہاری ذات کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کی ذات کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تو تمہیں نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارا قلب ممخوص ختم ہو گیا، اور ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں قلب ممخوص چاہیے تو جو بھی دنیا کی مشکلات، تکلیفیں، رنج، غم ہے، بے شک ہے، اس میں ہوتا ہے، رونا آتا ہے، ہم مدد کے لیے بھاگتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں سوء ظن مت کرو، اور سوچو کہ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ تو اپنی مشکل کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اس سے کہو اے اللہ، میری مشکل ہے تو تو ہی مجھے میری مشکل سے نکال، اور اس طرح سے کرو گے تو تمہارا دل خالص ہو جائے گا، پاک، صاف اور کلین ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارا جو اس کے بعد والا جو دل ہے، وہ ہے وہ دل جو پاک کیا گیا، تطہیر کیا گیا، طہارت والا دل، مطہر دل جس کو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قلب مطہر کی طرف، بہت ہی خوبصورت اس کے اندر آیت آتی ہے، اور وہ ہے سورہ، اگر ہم دیکھتے ہیں قلب مطہر کی طرف تو ہمارے پاس ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41، بہت پیاری آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، اگر ہم دیکھیں تو مجھے یہ آیت بہت ہی پیاری لگتی ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41، اس میں جب ہم آتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے، جب شروع کرتا ہے یہ آیت، اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، تمہیں غمگین نہ کرے، الذین یسارعون فی الکفر، اے میرے محمد تمہیں غمگین نہ کرے، تمہیں دکھ نہ دے، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر پہ جلدی کرتے ہیں، سرعت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں سے کافر لوگوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو غمگین کر رہے ہو، کیوں اپنے دلوں کو ان کافروں کے لیے تھکا رہے ہو، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ لوگ جو صرف اور صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم، حالانکہ ہرگز نہیں ان کے دل ایمان لائے، اور وہ لوگ کون لوگوں میں سے ہے، ایک تو اللہ نے کہا کافر ہے، دوسرے کہا من الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، سماعون للکذب، اور یہاں اللہ کے سماعون لقوم من آخر لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ہادو، یعنی یہودی ہو گئے، وہ تمہارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری باتوں کو سنے، اس لیے نہیں سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی ہے، لیکن وہ بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری باتوں کو سنے، اور سننے کے بعد دوسری قوم میں ان باتوں کو بدل کر بتا دیں، اور یحرفون، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یحرفون الکلم، کہ تمہاری باتوں کو، الفاظ کو بدل بدل کر، چینج اس کو، جگہ کو مختلف کر کے لوگوں تک پہنچائے، اور یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان تم وان لم تؤتوہ فاحذروہ، یہاں پر وہ لوگ ایسے ہیں، میں تھوڑا سا اس کی طرف پوری آیت کو نہیں پڑھتی کیونکہ یہ پہلے بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں، تو یہاں کیا کہتے ہیں
यहूदी कहते हैं कि दूसरे यहूदियों को भेजते हैं कि जाओ जाके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात, इसलिए नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, बल्कि जाओ सुनो और इसमें से तुम झूठ को निकालो, यानी झूठ घड़ो और फिर रसूल खुदा की बातों को बदल बदल कर लोगों तक पहुंचाओ। और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी किताब के अंदर तहरीफ कर दी है, उसको बदल के रख दिया है और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि वो लफ्ज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो वो लोग यही कहेंगे कि जो अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा तो हम रसूल खुदा की बात को सुनेंगे, यानी हमारी किताब और हमारी चीज के मुताबिक। लेकिन अगर उनके मुताबिक नहीं होगा तो हम इल्लम तो लम तुतूहु फहसुरूहु, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर खुदावंद आलम खुद फरमाता है, यहाँ भी कहता है, यहाँ ये कहता है कि वमन हो, और जो शख्स भी इरादा करता है कि अल्लाह को आजमाए, फलम तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, तो वो हरगिज भी अल्लाह तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि अल्लाह उसको रुस्वा करेगा। यहाँ पर आता है, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बुरी चीज की तरफ भागते हैं और कुरान और हदीस और रसूल मोहम्मद और आले मोहम्मद की जबान से ऐसी बातों को सुनना चाहते हैं जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, जो उनके नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक हो, जो उनकी चाहत के मुताबिक हो। तो वो वही बातें सुनना चाहते हैं, वही बातें करते हैं, वही बातें निकालना चाहते हैं। और अगर उनके मुताबिक बातें नहीं होती हैं तो वो उस दीन को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर तोहमत फितना बर्पा कर देते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह कहता है कि ऐसे लोगों के दिल कभी भी अल्लाह ने पाक नहीं किए, और लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, और वो जलील और रुस्वा होते हैं दुनिया में, वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में अज़ाब अलीम होता है। तो यहाँ पर अल्लाह कहता है कि वो लोग जो मोहम्मद से, अब इस आयत को थोड़ा सा मैं इस आयत की जिद में जाऊंगी, इसके अंदर गहराई में जाऊंगी कि अल्लाह ने कहाँ कहा है कि कुलूब जब वो मुतहर होते, मैंने उन दिलों को पाक करके जमीन पे भेजा है। वो दिल जो अल्लाह और उसकी रसूल की बातों को खूबसूरती से सुनते हैं। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुन, या तुम्हें गमगीन न करे उन मुनाफिकों की बातें जिनकी जबान और दिल मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ये कहना चाहता है, ए मोहम्मद, वो लोग जो तुम्हें खुश करते हैं, यहाँ वो लोग जो तुम्हें खुश करते हैं और जिनके दिल और जबान बराबर वही होते, कहते हैं ईमान लाए, तो सच में उनके दिल भी ईमान लाते हैं, और वो तुम्हारी बातों को इसलिए सुनते हैं कि उससे तुमसे और अल्लाह से मोहब्बत करें और दुनिया और आखिरत की भलाई चाहें और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक रखें। तो यहाँ पर वो लोग ऐसे हैं जो कभी अल्लाह को नहीं आजमाते हैं बल्कि अल्लाह की बातों पे अमल करते हैं। वो लोग ऐसे हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करके जमीन पे भेजा है। तो यहाँ कितनी खूबसूरत बात आती है। और यहाँ जैसे अल्लाह कहता है, इसके उलट जो यहूदी जो जो सुनते हैं ताकि फसाद बर्पा करें, उनके वो लोग जलील और रुस्वा होते हैं दुनिया और आखिरत में। तो अल्लाह कहता है वो लोग जो मेरे मोहम्मद को गौर से सुनते, मोहब्बत करते, चाहते हैं ताकि अमल करे, सच है उनके दिल और उनकी जबान दोनों ईमान लाए, तो वो इस दुनिया में भी अल्लाह की रहमत के तले होंगे और आखिरत में भी। तो यहाँ पर हमने देखा एक चीज जो हमें कल्बे मुतहर के बारे में मिल गई कि कल्बे मुतहर कौन सा होता है। फिर हम आते हैं दूसरी चीज की तरफ जो कल्बे मुतहर है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत 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 प्यारी सी चीज है कि अगर तुम्हें कल्बे मुतहर चाहिए तो तुम्हें अब दूसरा कानून हम आते हैं कि दूसरे कानून की तरफ आते हैं कि तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्ब ताहिर हो जाए और अल्लाह की जात जो है वो तुम्हारे कल्ब के अंदर बस जाए और रह जाए, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर, तो तुम्हें ये कानून अपनाना पड़ेगा। और वो कानून कौन सा है? वो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल मनु, ए वो लोग जो ईमान लाए, ला तदखुलू बुयूतन नबी, तुम लोग दाखिल मत हो नबी के घरों में, इल्ला अय्युज़न लकुम, सिवाय इसके जब तुम्हें इजाजत दी गई, इला ताम, जब तुम्हें इजाजत दी गई खाने की तो तुम फिर उस वक्त आओ, यानी तुम्हें दावत दी गई कि आओ, रसूल खुदा ने बोला है कि आओ हमारे घर में खाना खाओ, तो उस वक्त आओ। गैर नाज़रीन इनाह, यहाँ पर आते हैं कि जब तुम लोग घर में आते हो तो ऐसे नहीं कि आकर बैठ जाओ। रसूल खुदा ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 1 बजे आना है तो तुम 10 बजे आकर बैठ जाओ और इंतजार करो कि कब खाना आता है। गैर नाज़रीन इना वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू,
کہ لیکن تم جو ہے جب تمہیں بولا جائے اذا دعیتم ولیکن لیکن جب اذا دعیتم تمہیں دعوت دی گئی فادخلوا اس وقت تم گھر میں داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا اور جب تم نے کھانا کھا لیا تو فوراً گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور اتنے گھنٹوں تک بیٹھے رہتے تھے، اس وقت وہ نکلتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جب تمہیں میرے نبی کے گھر میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو تو جب تب تم داخل ہو سکتے ہو جب رسول خدا تمہیں دعوت دیں، اور جب تمہیں دعوت دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دعوت سے پہلے اندر آ کر بیٹھ جاؤ اور کھانے کا بیٹھ کے انتظار کرو، نہیں، جس وقت بولا گیا اسی وقت آؤ، جب اجازت ملے تو تب گھر میں داخل ہو، اور پھر جب تمہیں کھانا ملا تو کھانا کھاؤ اور فوراً فانتشروا فوراً منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ ولا مستانسین للحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، اور کیونکہ عرب جو تھے جب آتے تھے رسول خدا کے پاس تو وہ بیٹھ جاتے تھے کھانے کے لیے، کھانے کے بعد بیٹھتے باتیں کرتے اور رسول خدا سے سنتے تھے، حدیث کو سنتے، وہ چاہتے تھے کیونکہ ان کو بھی محبت تھی تو وہ بیٹھ کے چاہتے تھے کہ ہمیں رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم باتیں اور حدیثوں کو سنیں۔ اور پھر یہ کیا چیز تھی، یہ بیٹھ جاتے تھے گھنٹے میرے نبی کا ٹائم ضائع کرتے تھے، اور اللہ نے کیا کہا کہ تم فوراً چلے جاؤ اور مت کہو کہ ہمیں حدیث سننی ہے، باتیں سننی ہے رسول خدا سے، کیونکہ یہ جو چیز ہے نا، تمہارا گھنٹوں بیٹھنا میرے نبی کو اذیت دیتا ہے، ان کے ٹائم کو ضائع کرتا۔ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور یہاں اللہ کہتا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور میرا نبی کو شرم آتی ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آتی ہے کہ وہ کس طرح سے تمہیں کہے کہ اب کھانا کھایا اور چلے جاؤ، لیکن اللہ کہتا ہے یستحیی، لیکن اللہ کو شرم نہیں آتی ہے من الحق، حق بات کہنے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، یہاں پر بیوت النبی اس لیے کہا گیا ہے، بیت نہیں کہا، بیوت کا مطلب ہے بہت زیادہ گھر، کیونکہ رسول خدا کی بیویاں تھیں، اور رسول خدا کی جو بیویاں تھیں تو ان کے لیے ہر ایک کا الگ الگ روم تھا، جس کی وجہ سے بیوت کہا ہے۔ اور یہاں پر بھی آتا ہے کہ جب مومنین آتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم رسول کے گھر آتے ہو تو تم جب کسی بھی چیز کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے تو تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے جب مانگتے ہو تو تم ڈائریکٹ ان سے مت مانگو، میں وراء الحجاب، تم حجاب پردے کے پیچھے سے نبی کی بیویوں سے کچھ چیزیں مانگ سکتے ہو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ چیز جو ہے یہ تمہارے دل پاکیزگی کے لیے بہتر ہے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواج من بعده ابدا ان ذلك كان عند اللہ عظیما، یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ ان کے دلوں کی اور تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تم میرے محمد کو کسی بھی طریقے سے اذیت دو، ان کی بیویوں سے بات بھی، اور نہ ہی تم رسول خدا کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اور ان ذالک کان عند اللہ عظیم، اور یہ جو جتنی بھی چیزیں اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پوری آیت پڑھی، لیکن اس آیت میں جو خاص پوائنٹس نکلتے ہیں وہ یہی آتا ہے کہ جب اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا دل پاک ہو جائے اور میرے دل کے اندر جو ہے وہ خدا بس جائے، تو خدا بس جائے اور میرا دل پاک ہو جائے، میرے دل کے اندر اللہ جو ہے وہ رہنا شروع کر جائے، تو اس میں سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے دل کو نامحرم سے پاک رہنا ہے، نامحرم سے باتیں نہیں کرنی ہے، فضول نامحرم کے سامنے نہیں آنا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ایک عورت یا مرد نامحرم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، حجاب میں رکھتے ہیں اور زیادہ باتیں نہیں کرتے تو ان کے دل پاک ہوتے ہیں، وہ دل مطہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے جو نامحرم سے پاک ہو۔ تو یہاں پر بھی ایک ہمیں بہت ہی خاص چیز ملی کہ کیسے دل کو پاک کر سکتے ہیں، اور جو دل نامحرم اور غلاظت اور حرام سے پاک ہوتا ہے وہ مطہر ہوتا ہے، اور اس دل کے اندر جو ہے وہ خدا بستا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے قلب مطہر بھی کر لیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے قلب ممتحن، ایسا دل جس کا امتحان لیا گیا اور اس کو امتحان لے کر خاص بنایا گیا، اور وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر ہم 3 کریں گے، پھر قلب سکینہ کو کریں گے سورہ فتح آیت نمبر 4 اور سورہ فتح آیت نمبر 18۔
پھر ہم کریں گے ایسا دل جو مہدی ہے، جو ہدایت پا چکا ہے، تو ہم کریں گے سورہ تغابن آیت نمبر 11، اور پھر ہم کریں گے قلب سلیم، کہ جو قلب سلیم ہے، لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قلب مطہر ہم نے کر لیا، اور اب ہم کریں گے قلب ممتحن سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 سے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔